अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। गुफ्तगू का आगाज करते हैं जी। आज पूरी दुनिया में टूरिज्म का यानी सयाहों का दिन मनाया जाता है। पाकिस्तान में एक बड़ा ही वाइब्रेंट हमने अपने पास देखा है। 70s में 80s में खास तौर पर शुमाली इलाका जात में आते थे फॉरेन सयाह, लेकिन कोविड के बाद सूरत हाल बदली और खास तौर पर हमने जो एक दिहाई गुजारी जहां पे सिक्योरिटी कंसर्न्स बड़े बड़े प्रोमिनेंट थे इस रीजन में, ये पूरा का पूरा हिस्सा ये पूरा का पूरा खित्ता दहशतगर्दी की लपेट में था, इंतहा पसंदी की लपेट में था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की और पाकिस्तानी कौम की काविशों और कुर्बानियों के बाद हमने इसको दोबारा एक तरह से इसकी जो रौनक है उसको बहाल किया। सयाहत अब इसमें हम देख सकते हैं फ्रॉम टेररिज्म टू टूरिज्म, ये एक दुनिया के लिए जानी मानी केस स्टडी है। लेकिन एट द सेम टाइम अभी कोविड के हम असरात से बाहर निकल रहे हैं। इस वक्त जो आप ज्यादा सयाह देखते हैं शुमाली इलाका जात में, वो पाकिस्तानी ही हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अभी तक जो हम इसके हुस्न की बात करते हैं, इसकी कुदरती खूबसूरती की बात करते हैं, उसमें आई थिंक एक बहुत बड़ा जो हिस्सा था वो ये था कि यहाँ पे इतना इन्फ्लक्स कमर्शलाइजेशन नहीं थी। अब जबकि एक तरह से हम सब कमर्शली मुतवज्जे हुए हैं शुमाली इलाका जात की तरफ, तो क्या हमारी प्रैक्टिसेस और हमारा टूरिज्म एथिकल और इको फ्रेंडली है या नहीं? ये बहुत बड़े सवालात हैं जो हमारे सामने। अभी ही हम पूरे कल्चर को तब्दील होता हुआ देख रहे हैं। वहां पे जो सयाह पहुंचते हैं वो गार्बेज का, वेस्टेज का ख्याल नहीं रखते, अपने पीछे अपने साथ बहुत सारी चीजें लेके जाते हैं जो कि खुद तो वापस आ जाते हैं लेकिन गन बला चीजें वहीं छोड़ देते हैं। दूसरा ये कि जाहिर सी बात है इंटरनेशनल सयाह और पाकिस्तानी सयाह के एटीट्यूड में भी हमें बड़ा फर्क नजर आता है। तो ये वो चीजें जो हमारे लिए काफी कंसर्निंग हैं। लेकिन आज सबसे पहले जी प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं वर्ल्ड टूरिज्म डे की इस रिपोर्ट के साथ। लेट्स टेक अ लुक। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सयाहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। जिसे मनाने का मकसद सयाहत के फरोग, नए सयाहती मकामात की तलाश, आसार कदीमा को महफूज बनाने, सयाहों के लिए जदीद सहूलियात पैदा करने समेत दीगर मुताल्लिका उमूर को फरोग देना है। पाकिस्तान के कुदरती मनाजिर में साहिल समंदर से लेकर आसमान को छूती बर्फ पोश पहाड़ियाँ, खूबसूरत आबशारें, चश्मे, झरने, सरसब्ज घने जंगलात, वादियाँ, झीलें और सहरा शामिल हैं। पाकिस्तान के स्विट्जरलैंड कहलाने वाली वादी सवात के अलावा नारान, कागान, हुंजा, गलियात वगैरह सयाहों के तवज्जो का मरकज हैं। हुकूमत को मुल्क में सयाहत के शोबे को तरक्की देने के लिए सयाहों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के साथ दीगर इक़दामात करने होंगे। जी जनाब, तो फ्रॉम टेररिज्म टू टूरिज्म, लेकिन द वर्ल्ड इज ओनली वेकिंग अप टू अ लॉट न्यू रियलिटीज। क्या हम ये कहें कि इंतहा पसंदी या टेररिज्म का या हमारे जो मनफी रुझानात हैं, खुसूसी तौर पे जो पर्सपेक्टिव हम कायम करते हैं कौमों के हवाले से, क्या उसमें बहुत कोई मेजर तब्दीली आई है? क्या ये सारे इश्यूज पीछे रह गए हैं? पाकिस्तान के लिए ये हकीकत नहीं बदली है, खुसूसन खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल को देखकर। एक दफा फिर हमने देखा कि यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में खिताब करते हुए वजीर आज़म इमरान खान साहब ने कई पेचीदा मामलात की तरफ निशानदेही की और उन्होंने इस फोरम पे क्या कहा, किस तरफ अक़वाम आलम को मुतवज्जह किया, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। From this platform, I want them all to know the country that suffered the most, apart from Afghanistan, was Pakistan. And unfortunately, in trying to force a military solution is where US went wrong. दबंग अंदाज और असर खिताब। वजीर आज़म इमरान खान की अक़वाम मुत्तहिदा में की गई तकरीर के दुनिया भर में चर्चे। The most recent example of Indian barbarity was the forcible snatching of the mortal remains of the great Kashmiri leader, Sayyid Ali Shah Gilani. I call on the Secretary General to convene a global dialogue on countering the rise of Islamophobia. वजीर आज़म इमरान खान की तकरीर को दुनिया भर में खूब सराहा गया। अक़वाम मुत्तहिदा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर इमरान खान की तकरीर 3,63,000 से ज़ायद बार देखी गई। अमरीकी सदर जो बाइडन के खिताब को 73,000 से ज़ायद बार देखा गया।
برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کا خطاب محض 8,500 افراد نے دیکھا. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی تقریر 2 لاکھ سے زائد بار دیکھی گئی. بنگلہ دیشی وزیر اعظم حسینہ واجد کا خطاب 18,000 سے زائد بار دیکھا گیا. کیوی وزیر اعظم جسنڈا آرڈن کی تقریر کو صرف 10,500 ویوز مل سکے. عالمی رہنما ایک طرف پاکستانی سفارتکار سائمہ سلیم کے بھارت کو منہ توڑ جواب کو 4 لاکھ سے زائد لوگوں نے دیکھا. جی جناب، یہ ایک نئی ریس اور دوڑ ہے جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنا وزن رکھتا ہے کسی بھی ملک کا، کسی بھی ریاست کا موقف. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ون آف دا ویری فیمس سنگرز اینڈ پاپ سٹارز آف ہز ٹائمز ان پاکستان، راک سٹار رادر، اور اب ہم ان کو دیکھتے ہیں ایک سماجی کارکن کے طور پہ کام کرتے ہوئے ڈیولپمنٹ ایریاز کے اوپر، اور خصوصاً جب ہم بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کی اس جرنی کی کہ کس طرح انہوں نے ایک طرح سے ایک سفر کو آگے جاری رکھا جس میں انصاف کی بات کی جاتی تھی، ایک تبدیلی کی، نئے پاکستان کی بات کی جاتی تھی. اس میں بڑا ایک کلیدی حصہ ڈالا ہے. ریسنٹلی ہی از کم اپ ود ہز اون ڈاکیومنٹری کالڈ دی اسپرچل ڈیموکریسی، جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کی پچھلی 30 سالہ جرنی کو کور کرتے ہیں. اور اس وقت بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر کی نگاہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کی اسٹیٹمنٹس کی طرف، ان کے موقف کی طرف جڑی ہوتی ہیں. سو جسٹ دا رائٹ ٹائم ٹو کور اٹ. ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان احمد. السلام علیکم سلمان. جی وعلیکم السلام، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. سلمان، تھینک یو سو مچ فار میکنگ ٹائم ود اس. اینڈ آئی ریمبر اوور دا ایئرز میں نے سب سے پہلے آپ کی جو ڈاکیومنٹری تھی وہ ریڈیکلائزیشن اور انتہا پسندی کے حوالے سے دیکھی تھی وچ واز اباؤٹ دا مدرساز اور وہاں پہ کس طرح کا تعلیمی نظام رائج ہے. اس دفعہ آپ ایک اور ڈاکیومنٹری کے ساتھ آئے ہیں. وی آل نو دیٹ یو شیئرڈ اے ویری کلوز بانڈ ان دا پولیٹیکل جرنی آف پرائم منسٹر عمران خان. لیکن یہ اسپرچل ڈیموکریسی جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ جی اصل میں اگر آپ نے علامہ اقبال کے لیکچرز پڑھے ہو نا، تو انہوں نے سب سے پہلے ذکر اسپرچل ڈیموکریسی کا ان لیکچرز میں 1906 سے لے کے 1908 تک کے لیکچرز ہیں. اور وہ لیکچرز ایک کتاب ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، تو اس میں انہوں نے ذکر کیا ہوا. پھر میں نے 2011 میں ایک سپیچ تھی کراچی میں جو وزیر اعظم عمران خان جب وزیر اعظم نہیں تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ میری بھی ویژن جو ہے وہ ایک اسپرچل ڈیموکریسی کی طرف سے ہے. تو یہ چیز مجھے کافی مطلب انٹریگ کی. اور پچھلے سال جب یہ وبا آئی نا جی کووڈ-19 کی، تو میں کووڈ-19 کا ایمبیسڈر ہوں، میں اس میں ریسرچ کر رہا تھا. تو میں نے انیشلی تو یہ انٹرویو کیا کووڈ-19 کے اوپر، لیکن وہ انٹرویو کافی لمبا چلا گیا اور اس میں نے فرق پہلو پہ سوال پوچھے وزیر اعظم سے. تو وہ جو سارا انٹرویو ہے اس کو پھر میں نے جب دیکھا تو میں نے اس کی 4 حصوں میں ایک ڈاکیومنٹری بنائی جس کا ٹائٹل اسپرچل ڈیموکریسی ہے. اور پہلا سوال ہی اس ڈاکیومنٹری کا جو ڈاکیومنٹری انٹرویو ہے، پہلا سوال وہ ہے کہ وزیر اعظم کی نظر میں اسپرچل ڈیموکریسی کا کیا مطلب ہے؟ اچھا، اس میں مجھے بتائیے گا سلمان کہ یہ جو آپ کی کانورزیشنز رہی ہیں، آپ کا جو ساتھ رہا ہے، ایک بات وزیر اعظم عمران خان صاحب کے بارے میں اکثر کہی جاتی ہے کہ دل کے بہت اچھے ہیں، نیت بہت صاف ہے، لیکن ان کے ساتھ شاید وہ ٹیم نہیں ہے جو ان کے ویژن کو ڈیلیور کر پائے. آپ اس سے کس حد تک متفق ہیں؟ دیکھیں، یہ جو پہلا اسی ڈاکیومنٹری کا پہلا ایپیسوڈ ہے جرنی آف سیلف ڈسکوری، وہ 5 اکتوبر کو پوری دنیا میں وہ ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے. اور اس کے اندر یہ جو آپ کا سوال ہے نا، اس کا جواب اسی کے اندر ہے کہ جو انہوں نے دیکھیں، کرکٹ ایک ٹیم گیم ہے، صحیح ہے، پھر فلینتھرپی بھی ایک ٹیم گیم ہے، پالیٹکس بھی ایک ٹیم گیم ہے، ایک پارٹی ہے آپ کی، اینڈ دین کیبنٹ بھی ایک ٹیم گیم ہے. اس کے اندر جو میرا ایپیسوڈ ہے اس میں آپ دیکھیں گی کہ جو خان صاحب کی پرسنالٹی ہے نا، اس کے اوپر خاص سوال میں نے پوچھا ہے کہ مائنڈ سیٹ، نمبر 1 مائنڈ سیٹ، دوسری جو چیزیں ہیں کہ غلطیوں سے سیکھنا اور ہار سے گھبرانا نہ اور ہار ماننا نہ. تو یہ چیزیں آپ ان کی لائف کے اندر، یہ جو پہلا ایپیسوڈ اس میں آپ کو جواب ملے گا. اور ٹو ٹیل یو دس کہ دیکھیں، جس طرح ایک 5 ڈے ٹیسٹ میچ ہوتا ہے، پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن فلکچویشنز ہوتی ہیں، لیکن پتہ ٹیسٹ میچ میں آخر میں جاتا ہے
جو 5واں دن ختم ہوتا ہے. صحیح. تو آئی تھنک کہ ابھی آپ نے دیکھیں جو ابھی آپ نے جو پریزنٹیشن میں آپ بتا رہی تھی کہ ان کی اسپیچ یونائٹڈ نیشنز پہ پوری دنیا کے جو سربراہ ہے ان سے زیادہ جو وہ ہے ویورشپ عمران خان کی اسپیچ کے اوپر ہے. تو کیا وجہ ہے ہمیں سوچنا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو گلوبل اپیل ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ کرکٹ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بے پناہ کامیابی سے نوازا، فلانتھروپی میں ہی از این انٹرنیشنلی اکلیم نیم جس نے کچھ ایسے لیوز کو ٹرن اوور کیا ہے جس میں آپ شوکت خانم ہسپتال کی بات کریں، نمل یونیورسٹی کا ذکر کریں جو شاید انپریسیڈنٹڈ تھا ایون ان دا انٹرنیشنل کانٹیکسٹ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گلوبل اپیل کو یہ پاکستان کے لیے ایک اپرچونٹی کیسے بن سکتی ہے، جو دنیا کا ایک پرسپیکٹو ہے پاکستان کے بارے میں اور خاص طور پہ جو سازشیں چل رہی ہیں پاکستان کو ایک دہشت گرد انتہا پسند ملک اور دہشت گردوں کی پناہ گاہ ثابت کرنے کے اوپر، اس میں ہم پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی جو گلوبل اپیل ہے ہماری کیا مدد کر سکتی ہے؟ جی بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں کیونکہ میں نے آدھی سے زیادہ زندگی جو ہے ادھر مغرب میں گزاری ہے اور میں امریکہ میں ہوں، تو مجھے یہ پتا ہے کہ 2008 میں جب عمران خان صاحب یہاں آئے امریکہ، پورا ٹور کیا انہوں نے، اور اس وقت سینیٹر بائیڈن کو انہوں نے افغانستان کے بارے میں بتایا اور وہ یہ بتایا کہ ادھر کوئی ملٹری سولوشن نہیں ہے. یہی بات انہوں نے یہاں کی ٹی وی شوز پہ میڈیا میں یہی بات کی، لیکن کوئی سننے والا نہیں تھا. نا جس طرح ابھی آپ نے دیکھا ہے حال ہی میں 15 اگست کو جب یہ امریکہ کی جو ایک جو کہتے ہیں نا کہ ایک شیمفل فلائٹ ہوئی ہے افغانستان سے، تو زیادہ سے زیادہ لوگ اب توجہ دینا شروع ہوئے کہ اگر ہم عمران خان کی بات پچھلے 13 سال سے جو وہ بات کہہ رہے تھے اگر ہم سن لیتے اور ابھی بھی سن لیں تو شاید ویسٹ کو سو ہی از پرہیپس پریزنٹنگ دی آلٹرنیٹ ویو. بہت بہت شکریہ سلمان ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. دا اسپرچل ڈیموکریٹ عمران خان صاحب کی 50 سالہ زندگی اور یقیناً یعنی دا لاسٹ 50 ایئرز آف ہز لائف اینڈ آف کورس سلمان احمد صاحب کی ان کے ساتھ جو وابستگی رہی ہے پچھلے 35 سالوں کی، اس کو کیپچر کرے گا. اس کا ایک ٹیزر آپ کو دکھاتے ہیں، اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں ایک بریک کی طرف. پوری ڈاکیومنٹری آپ دیکھ سکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ 5 اکتوبر کو. بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ذرا بدلتی ہوئی صورتحال پہ ایک دفعہ اور نظر ڈالیں گے اینڈ واٹ از دا ورلڈ تھنکنگ اباؤٹ پاکستان، اس پہ بات کریں گے. لیٹس ٹیک اے لک ایٹ دس ٹیزر فرسٹ. چلو اس طرح آ رہا ہوں یا چینج کر دوں پوسٹ؟ ٹھیک ہے. Thank you so much for your time for this important interview. First question